بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیری کون ہے؟ ان کا کلمہ کیا ہے؟ نصیری 10 محرم کو عید کیوں مناتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ عبد الرحمن ابن ملجم کو جنتی سمجھتے ہیں؟ تو اگر آپ انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ہر سال کی طرح 2025 میں بھی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر عرس کی محفل سجی، قوالی کی صدائیں بلند ہوئیں، عقیدت مند جھومتے رہے اور روحانی فضائیں معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ لیکن اس بار کچھ مختلف تھا، کچھ ایسا جو لوگوں کی نظروں میں عجیب تھا، کچھ ایسا جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ ایک گروہ سیاہ لباس میں ملبوس اپنے مخصوص انداز میں علی اللہ کے نعرے لگاتا رہا۔ لوگ حیران ہو رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ نصیری ہیں، کچھ انہیں غالی شیعہ کہہ رہے تھے، لیکن اصل حقیقت کسی کو پتہ نہ تھی۔ اس گروہ کا ماضی کیا ہے؟ ان کے عقائد کہاں سے نکلے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ واقعی وہی نصیری ہیں جنہیں لوگ صدیوں سے جانتے آئے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے کے لیے ہم نے تاریخ کی گہرائی میں جھانکا۔ ہم نے ان کتابوں سے مواد نکالا جنہیں اکثر لوگ پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ہم نے نصیریوں کے عقائد کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جو ایک عام شخص کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ نصیری اصل میں کون ہے۔ ناظرین، نصیری فرقہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جن کی اکثر آبادی ملک شام، لبنان اور ترکی کے علاوہ یورپ کے اکثر ممالک میں بھی موجود ہے۔ یہ لوگ نصیری یا علویون کہلاتے ہیں۔ آپ سب نے کبھی نہ کبھی اس فرقے کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ ناظرین، یہ لوگ دین اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ہی واجب الوجود ذات یعنی اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مولا علی علیہ السلام وہ واحد ذات ہے جو اس کائنات میں موجود ہے، وہی ہر شے میں موجود ہے۔ ناظرین، ان کے اس عقیدے کا رد اہل بیت علیہ السلام نے اپنی کئی احادیث میں بیان کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمیں مطلقاً ربوبیت سے پاک رکھو اور بشری صفات سے بلند رکھو۔ بے شک ہمارا ایک معبود ہے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے مربوب ہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی عمدہ تخلیق ہے۔ ناظرین، اس روایت میں صاف طور پر امام نے ہمیں ایک کلیہ دیا ہے کہ اے لوگو، تم ہمیں اللہ مت کہو بلکہ اس کے عظیم بندے کے طور پر تسلیم کرو۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی فرمان اقدس ہے، ہمیں مطلقاً رب مت کہو، پھر ہماری شان میں جو چاہو کہو، مگر پھر بھی تم حد کمال کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے نصیریوں کا کلمہ رکھتے ہیں جو آپ نے یقیناً کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ان کے عقائد کی کتابوں میں جو ان کا کلمہ نقل ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے: علی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد ان کے بندے اور رسول ہیں اور سلمان اس کے باب یعنی دروازے اور حجاب ہے۔ ان کا یہ کلمہ بھی آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ عبادت وہی کچھ ہے جو اللہ کے رسول بتائیں، اور جو کلمہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں جو نصیری پڑھتے ہیں۔ ناظرین، ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت کو قتل کرنے والا شخص جنتی ہے، اور نصیری گروہ کے مطابق یہ قابل عزت ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنے کتابوں میں امام علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو علیہ السلام لکھتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملعون کائنات کا بدترین اور شقی ترین شخص تھا اور تمام مومنین اسے لعین سمجھتے ہیں۔ لیکن نصیریوں کے عقیدے کے مطابق اہل بیت کا قتل ہونا باعث خوشی ہے، اور اسی لیے نصیری 10 محرم الاحرام کو یعنی روز عاشورہ کو عید عاشورہ کہتے ہیں، اور اس دن وہ جوش و خروش سے عید مناتے ہیں۔ نصیریوں کی کتاب نجات الطالبین میں باقاعدہ عید عاشور کی دعا تک لکھی ہوئی ہے، اور ان کے مطابق امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان پر پانی بند کیا گیا ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے مطابق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے وہ واجب القتل ہے۔ ناظرین، آپ سب نصیریوں کی کتابوں سے یقیناً ناواقف ہوں گے، تو آئیے ان کی اصل کتابوں کے نام جانتے ہیں۔ ان کی احادیث کی مشہور ترین کتاب رسالہ مصریہ ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس میں ابن ملجم کو علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ ان کی دعاؤں کی کتاب کا نام قبلہ العارفین ہے، جس میں عید عاشور کی دعا ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نصیریوں کی تمام کتابوں
اور رسائل کو 11 جلدوں میں بھی یکجا کیا گیا ہے، جس کا نام سلسلہ تراث الالویہ ہے۔ یہ تمام کتابیں نصیریوں کی کتابیں ہیں جن میں ان کے فاسد عقائد شامل ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا جو اس سال 7 کے اندر علی اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ناظرین، ایک بات واضح رہے کہ برصغیر کے لوگ نصیریوں کے اصل عقائد اور ان کی کتابوں سے یکسر ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر اس شخص کو نصیری کہہ دیتے ہیں جو اہل بیت کے اسرار بیان کرتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر یہ علی اللہ کے نعرے لگانے والا گروہ یقیناً نصیری ہی ہے تو ہم آخر کہاں سوئے بیٹھے ہیں؟ ایک مقدس مقام جو کہ ہم سب کے لیے قابل عزت ہے، وہاں سے اس طرح کا پیغام صادر ہونا یقیناً اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس گروہ کا ہدف محض لوگوں میں انتشار پھیلانا اور خود ساختہ معرفت کو فروغ دینا ہے، جبکہ اصل دین وہی ہے جو رسول اکرم اور ان کی اہل بیت کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا، اور ہمیں بھی انہی کے فرامین سے تمام امور زندگی درست کرنے چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مل کر علم کو فروغ دے سکیں اور اسلامی تعلیمات کو پھیلا سکیں۔